وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سیرت النبی سیریز کی آج کی قسط میں ہم نبوت کے پہلے سال میں پیش آنے والے اہم واقعات پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی 7 اقساط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی 40 سالہ زندگی پر روشنی ڈالی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ سیرت النبی کے اس بہترین کورس سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی جاتی تھی۔ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وحی کی اقسام بتا دوں۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر اترتے تھے اور انہی کو وحی کہتے ہیں، لیکن وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہر وہ پیغام ہے جو آپ تک کسی بھی صورت میں پہنچے۔ اس لیے وحی کی متعدد اقسام ہیں جن کو علامہ ابن قیم نے کچھ یوں نقل کیا ہے۔ نمبر 1، سچے خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری جاتی تھی۔ نمبر 2، فرشتے آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات اتار جاتے۔ نمبر 3، فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی کی شکل میں آتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دے جاتے۔ نمبر 4، آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی اور یہ بہت ہی سخت صورت تھی۔ وحی کے دوران سخت جاڑے میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی اور اس دوران وحی کا نزول ہوا تو حضرت زید کے بقول ان کی ران پر اس قدر وزن پڑا کہ معلوم ہونے لگا کہ ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ نمبر 5، فرشتے اپنی اصل پیدائشی حالت میں وحی دینے آتے۔ نمبر 6، معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو وحی فرمائی گئی۔ ان تمام ذرائع کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجواتے تھے۔ دوسری وحی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آپ کو دین کی دعوت کا حکم دے دیا گیا تھا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت علی بن ابی طالب جو کہ آپ کے زیر کفالت تھے، ان کی عمر محض 10 سال تھی، وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ تینوں شخصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے۔ اب آپ نے گھر سے نکل کر اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کے دوست ابو بکر بن ابو قحافہ باہر والوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے اور بالغ مردوں میں وہ سب سے پہلے مسلمان تھے، اور پھر انہوں نے آگے اپنے دوست و احباب کو دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابتدائی دعوت دین کیا تھی؟ تو میرے پیارے دوستوں، ابتدائی دعوت دین انتہائی سادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، زندگی و موت اس کے ہاتھ میں ہے، تمام فائدے و نقصانات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ان کی ہی پیروی کرنی ہے، کیونکہ یہ انقلابی دعوت مشرکوں کو آگ لگا دینے والی تھی۔ یہ تو منہ پر ان کے بتوں کا انکار کر رہی تھی، یہ تو جھوٹ، زنا اور جوئے سے ان کو روک رہی تھی، وہ کیسے اس کو تسلیم کر لیتے؟ اس لیے ابتدا میں دعوت کو خفیہ رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ جیسی بڑی شخصیات بھی ایمان لے آئی۔ جس کسی شخص میں حق کے آثار پائے جاتے تھے اس کو دعوت دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے نوجوان، بوڑھے، غلام اور امراء سب ذی عقل و شعور لوگ ایمان لانے لگے۔ غلاموں میں سب سے پہلے امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ دعوت کا ابتدائی کام انتہائی رازدارانہ طور پر کیا جا رہا تھا۔ مسلمان کسی مشرک کو بھنک بھی پڑنے نہ دے رہے تھے۔ ابتدائی دین میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض ہوئی۔
اور مسلمان نماز کے اوقات کار میں مکہ کی پہاڑیوں اور گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے تاکہ کوئی مشرک دیکھنے نہ پائے۔ نور کو جتنا مرضی چھپا لیں آخر کہاں چھپتا ہے۔ کفار کو اسلام کی بھنک پڑ گئی۔ امام محمد غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے ان باتوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چند نوجوانوں کا سر پھرا پن ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، 4 دن میں ان کے دماغوں سے یہ ہوا نکل جائے گی، ہمارے سامنے کوئی دم مار سکتا ہے کیا؟ یہ بیچارے کمزور کیا چیز ہیں۔ نبوت کے پہلے سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ہمراہ مکہ کی گھاٹیوں میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا اور حضرت علی کے والد محترم حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا۔ اس نئے انداز کی عبادت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ بڑے غور سے دیکھنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جسے تم نے اختیار کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا میں تو عبد المطلب کے دین پر رہوں گا، لیکن کوئی بھی تمہیں اس سے نہ روکے گا۔ اور بعد میں اپنے دوسرے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھی رسول اللہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ بھی نبوت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں۔ میرے پیارے دوستوں، نبوت کے پہلے سال میں یہی عظیم واقعات پیش آئے تھے، اس لیے آج کی قسط یہیں تک تھی۔ نبوت کے بقیہ سالوں میں کیا کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ کل ملتے ہیں سیرت النبی کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔